السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، آپ دیکھتے رہتے ہیں ہماری ویڈیوز علم طب کے حوالے سے، اور ہم بات کرتے رہتے ہیں امراض پر اور ان کے علاج پر، اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ وائٹ سیلز کے بارے میں اپنی ویڈیو سینڈ کریں، یا وائٹ سیلز کیا ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اور ان کا کردار کیا ہے۔ علم طب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک پورا نظام انسان کے اندر بنایا، اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر کچھ چیزیں بھی پیدا فرما دی۔ اب علم طب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وائٹ سیلز جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو بچانے کے لیے پیدا کیے۔ وائٹ سیلز کا گروہ ایسا گروہ ہوتا ہے جو باڈی کی توڑ پھوڑ یا باڈی کے اندر ہونے والے عوامل کو روکتی ہے، چاہے وہ بیکٹیریا سے پیدا ہو رہے ہوں، یا وہ ٹی بی کی وجہ سے ہو رہے ہوں، یا جراثیم کے اثر انداز ہونے سے پیدا ہو رہے ہوں، تو ان کو بہتر کرنا یہ وائٹ سیلز کے ذمہ ہے۔ انسان کی باڈی جب ڈیمیج ہوتی ہے، یا تو وہ بیکٹیریا کی وجہ سے، یا وہ انفیکشن کی وجہ سے، یا کسی مرض کی وجہ سے وہ باڈی ڈیمیج ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے انسان کی باڈی کو جو ہے مضبوط رکھنے کے لیے وائٹ سیلز کو پیدا فرمایا۔ اب خون، اللہ تعالیٰ سب کو پتہ ہے کہ بلڈ جو ہے یہ ایک قدرتی طور پہ پیدا ہونے والی چیز ہے، جو انسان کے جسم میں ایک پروسیس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ پروسیس میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اکیلی چیز کی لمٹ مقدار کو نہیں جانتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی طاقت دی کہ انسان نے اس پہ محنت کی، کوشش کی، اور پھر اس پر ایک محنت کر کے سٹینڈرڈ قائم کیا اس نے، کہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا، جس کو ہم سی بی سی ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سی بی سی ٹیسٹ جو ہے یہ اس میں ڈبلیو بی سی کے نام سے یا وائٹ بلڈ سیلز کے نام سے جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں اتنے سیلز ہیں، جن کی تعداد نارمل 4000 سے 11000 تک ہے۔ لیکن عمر کے لحاظ سے مختلف اتباعی کرام، مختلف ڈاکٹر حضرات اور مختلف طبیبوں نے مختلف اپنے کردار کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے، لیکن اس کی نارمل رینج 4000 سے 11000 تک یہ وائٹ سیلز ہوتے ہیں۔ جب یہ اس سے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو اس سے امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ سی بی سی ٹیسٹ جب بھی کینسر کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سی بی سی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے، پہلے اسے کہا جاتا ہے سی بی سی ٹیسٹ لے کے آؤ۔ کہیں انفیکشن واقع ہو گیا، سب سے پہلے اس کا سی بی سی ٹیسٹ کروانے کے بعد، اس کے بعد ٹی ایل ٹیسٹ کروا کے پھر اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن لی جاتی ہے کہ کس جگہ پہ کون سا مسئلہ ہے، کس وجہ سے، ایل جی کی وجہ سے مسئلہ، بیکٹیریا کی وجہ سے مسئلہ بن گیا، یا خارش یا الرجی کی وجہ سے، یا جراثیم کس طرح کے تھے جس کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہو گئی۔ اس کو جانچنے کے لیے
ये टेस्ट करवाए जाते हैं। अब वाइट सेल्स का जिस्म में होना इंतहाई ज़रूरी है, जब पर ये भी काम भी करता है। अगर जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको दूध में इस्तेमाल कर लें, इसको दही में इस्तेमाल कर लें, या इसको कैप्सूल की सूरत में इस्तेमाल कर लें तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। बाकी इसका जो सही तरीका इलाज है वो ये है कि इसकी तशख़ीस हो जाए, ये पता चल जाए ये प्लस है या माइनस है, या ये पता चल जाए कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर टीबी की वजह से है तो इसका ये भी पता हो कि टीबी का इलाज करना है, अगर कैंसर की वजह से है कैंसर का इलाज करना, जो चीज़ इसको रोक रही है या कम कर रही है उसको रास्ते से हटा देना। इसको हटाने के लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मरीज़ की तशख़ीस होती है, उसके बाद इसका इलाज होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।